ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے تعلق سے آج کی نشست میں یہ تیسرا بیان ہے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ معاہدے کے بعد دونوں فریق کے درمیان امن کا ماحول پیدا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر اصحاب کو مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل سے ملاقات کرنی اور کھلی آمد و رفت کی یہ آب و ہوا جو سازگار ہوئی، مدینے مشرکین مکہ آنے لگے، مدینے سے لوگ مکہ جانے لگے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات کا سلسلہ الحمدللہ مفید ثابت ہوا۔ ہر ایک کی زبان پر اسلام زیر بحث ہو گیا، اور جب کوئی ٹاپک ہر ایک کی زبان پہ زیر بحث ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی اشاعت اور ترویج زیادہ ہونے لگتی ہے، اس کا تذکرہ بڑھے گا تو کام کی حدیں بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تیزی کے ساتھ اسلام کی دعوت ہر طرف پھیل گئی اور عرب کے لوگ اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو کر بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ صرف 2 سال کے اندر اسلام کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ابھی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کیسے بڑھ گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سفر میں گئے تھے، اس وقت ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حلیف قبیلے کے خلاف قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے جارحانہ کارروائی کی۔ اب یہ جو حدیبیہ ہوا تھا، یہ حدیبیہ کے معاملے کے سراسر خلاف تھا۔ حدیبیہ میں جب پیغمبر پہنچے تھے تو آپ کے ماننے والے 1400 تھے۔ کتنے لوگ ساتھ تھے؟ صرف 1400 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اب جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو اس معاہدے کو ختم کر دیا، پیغمبر نے اس کے ختم کا اعلان کر دیا کہ اب معاہدہ ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں رہے گا، کیونکہ جو ہمارا حلیف تھا تم نے اس پر کارروائی کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا نا، ہمارے درمیان عہد و پیمان نہیں رہا، ختم ہو گیا سب۔ اب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے تو ان 2 سالوں میں کتنی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کتنا غیر معمولی تعداد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ کہاں مکے میں 200 تھے، شروع میں تو 1-2 شروع ہوئے، پھر مدینہ آئے تو پھر 200 ہوئے، پھر تعداد بڑھی، پھر جب آپ صلح حدیبیہ کے تھے یعنی عمرہ کی نیت سے نکلے تھے تو 1400 تھے، اور آپ کتنے ہو گئے؟ 10,000 ہو گئے۔ آگے آئے گا تو میں
حجۃ الوداع کے موقع کی بات اگر آج آ گئی تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے معاملے میں جو عددی طاقت ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر مکہ والوں کے دل دہل گئے، بنا کسی جنگ کے، بنا کسی نبرد آزمائی کے، بنا کسی مقابلے کے، عام طور پر فاتحانہ شان سے مسلمان مکے میں داخل، اور ان کے اندر جنگ کے کرنے کی قوت اور تاب نہیں رہی، وہ عاجز رہ گئے، انہوں نے ہمت ہی نہیں کی، حوصلہ ٹوٹ گیا، بغیر مقابلے کے یوں سمجھیں کہ انہوں نے ہار مان لی کہ ہمیں اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت نہیں رہی۔ فائدہ یہ ہوا کہ بغیر جنگ کے اللہ نے مکے کو فتح یاب فرما دیا۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مکے کے لوگ شدید مخالف تھے پیغمبر اور پیغمبر کے اصحاب تھے، اور حد یہ ہو گئی کہ آپ کے جان کے در پہ ہو گئی، آپ کا قتل کرنا چاہا۔ اب اس مختلف اور سنگین حالت میں جہاں انہوں نے ایسی زیادتیاں کی تھیں، شرمندہ تھے، نادم تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ اب تو ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی، ہم جس جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ ہماری گردنیں کاٹیں گے، قتل کریں گے۔ بلند اخلاق کا، کریمانہ انداز پیغمبر کا، کہ پیغمبر نے بلند اخلاق سے کام لیتے ہوئے کوئی خلاف ان کے کارروائی نہیں کی، حد یہ ہے کہ کوئی ملامت بھی نہیں فرمائی۔ ایک بار آر دلانا ہوتا ہے نا، کیا تھی تیری حالت، نہیں، شرمندگی بھی نہیں دلائی، اور یک طرفہ طور پر پیغمبر نے معافی کا اعلان کر دیا، کہا تم سب کو ہم نے معاف کر دیا، جاؤ تم سب لوگ آزاد۔ اب ظاہر ہے کہ بلا شرط جب معافی ہوئی تو ان کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، فرشتہ صفت معلوم ہوتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگ اسلام میں پھر سے داخل ہونا شروع ہو گئے، لہذا وہ لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہیے یہ انہوں نے محسوس کیا، اور فائدہ یہ ہوا کہ بغیر چون و چرا کے پورا مکہ اسلام قبول کر کے آپ کا ساتھی بن گیا۔ اب یہاں یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مکے میں اپنا ایک حاکم مقرر کیا، اور اپنا ایک حاکم مقرر کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جب آپ پہلے مکے سے طائف کی طرف سفر کیے تھے، یہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں، حضور نے پھر طائف کی طرف سفر شروع کر دیا، یہاں حاکم اپنا مقرر کر دیا، اور حضور نکل گئے کس کی طرف؟ طائف کی طرف۔ یہاں آپ نے اپنے ساتھ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو لیا اور راستے میں چلے، ایک مقام پر پہنچے، اس زمانے میں اس کو حنین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وہ دو پہاڑی تھی، اور دو پہاڑی کے بیچ میں ایک راستہ بنا ہوا، اس کو حنین کہتے تھے۔ وہاں پہاڑیوں کے اوپر قبیلہ حوازن ایک قبیلہ تھا، وہ آباد تھے۔ اب یہاں تو یہ خاموشی سے اپنا راستہ طے کر رہے تھے، ظاہر ہے کوئی تیاری لڑنے کی یا جنگ کرنے کی تو تھی ہی نہیں۔ اچانک اوپر سے قبیلہ حوازن کے لوگوں نے تیر برسانا شروع کیا،
شروعات میں ابتدا میں ظاہر گیا کہ لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے، تو افراتفری کا ماحول ہوا، حالات بڑے ابتر ہو گئے اور ابتدائی مرحلے میں بھگدڑ کی کیفیت مچ گئی، ادھر ادھر لوگ بھاگنے لگے، لیکن پیغمبر اپنی جگہ جمے رہے، حضور علیہ السلام اپنی جگہ جمے رہے۔ جب حالت دیکھی آپ نے تو آپ نے پکار کے کہا الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، میری طرف آؤ۔ اب یہ جو آواز سنی نا صحابہ نے کانوں میں، جب یہ رس گھولتی ہوئی آواز گئی تو اب ہوش میں آ گئے، اور ہوش میں آتے ہوئے دوبارہ پلٹ گئے، پھر جم کے دشمن کا مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے اصحاب کو فتح عطا فرمائی۔ تاریخ اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس کو جنگ حنین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 6000 لوگ اس قبیلے کے گرفتار کیے گئے۔ اس قبیلہ حوازن کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ 6000۔ بڑی تعداد میں اونٹ بکریاں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ یہی مال تھا عرب والوں کا، یہ آج نہ بن گئے سب، ان کا یہی مال تھا، بکریاں بھیڑ اونٹ یہی سب تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جنگی مجرم کی حیثیت تھی ان کی، ان کے ساتھ جو چاہیں ہم کر سکتے تھے، اس قابل تھے کہ ان ماحول ان حالات کے اعتبار سے انہیں قتل کیا جاتا۔ مگر یہاں بھی مروت دیکھیے پیغمبر کی، رحیمانہ اور کریمانہ انداز دیکھیے حضور کا، کہ بلا شرط حضور نے اسے معافی دے کر رہا کر دیا۔ ادھر تو اہل مکہ کو کیا، اور ادھر یہ طائف والے قبیلہ حوازن کے لوگوں کو۔ اب آپ کا یہ جو غیر معمولی سلوک تھا ظاہر بے حد اثر انگیز تھا، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ قبیلہ حوازن کے وہ تمام مرد اور عورت بخوشی حضور کے دین میں داخل ہوئے، اور سب کے سب مسلمان۔ اب چونکہ وہ طائف کے راستے پر تھا، پھر آپ طائف کی طرف بڑھے، اور طائف یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے حصار کیا ہوا، یعنی وہ ایک قلعہ ٹائپ کا تھا، جس طرح ہمارے یہاں قلعہ بولتے ہیں نا، کہ قلعے کے اندر ہوتا ہے سب، کہ کسی کو بھی حملہ کرنا ہو تو قلعے کے اندر آنا ہوگا، باہر سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو طائف وہ شہر تھا جو قلعے کے اندر تھا، وہ حصار میں باندھا ہوا تھا، ساری چاروں طرف سے دیواریں تھیں، اور پیغمبر اسلام نے پھر وہاں قیام کیا، مگر زیادہ قیام نہیں ہوا، بلکہ انہیں ان کے حال پر حضور نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر حضور علیہ السلام واپس مدینہ کہاں آئے؟ واپس مدینہ تشریف لائے، واپس لائے۔ اب حضور یا اسلام کا ایک اقتدار قائم ہو گیا مکے میں، مدینے میں تو تھا، مکے میں اب صورتحال بدل گئی۔ عرب کے جو قبائل تھے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہمیں یہی دین اختیار کر لینا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ایک نیا عمل پورے عرب میں شروع ہوا، وہ یہ کہ مختلف حصوں میں بسنے والے جو قبائل تھے وہ وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں مدینے میں اپنا نمائندہ بھیجنے لگے۔ اپنے نمائندہ کو بھیج کر وہ اسلام میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ نمائندگی اسی طرح ہوتی تھی، اپنا ایک سردار نمائندہ بھیج دیا اور اس کی بات پوری قوم کی بات ہوتی تھی۔ ایسی ہی بادشاہت تھی، حکومت میں حاکم جس مذہب پر ہوگا پوری رعایا اسی مذہب پر ہوگی۔
تو اس کی بات پوری رعایا کی بات تھی۔ اب پیغمبر اسلام سے نیا عہد کر کے اسلامی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی لوگوں نے درست کرنا شروع کر دیا۔ یہ اتنی تعداد میں لوگ آئے کہ اس کا نام پڑ گیا عام الوفود۔ یاد رہے گا یہ لفظ آپ کو، عام الوفود، یعنی یہ سال لوگوں کی کے وقت اور جماعت کے آنے کا سال قرار دے دیا گیا کہ لوگ دور دور سے الگ الگ خطے اور علاقے سے آ کر حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک تمام قبیلے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ طائف کا بھی تھا، جو حضور چھوڑ کے واپس آ گئے تھے نا، کیسے ہی چھوڑو، تو انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ طائف کا بھی تھا کہ وہ بھی آئے، ان کے نمائندہ ہے، اور انہوں نے اسلام کی بیعت حضور کے دست اقدس پر فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اسلام بالکل مستحکم ہو گیا ہے اور اسلام کی قوت بالکل پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے، تو اب پیغمبر نے چاہا اور ارادہ اور عزم کر لیا کہ ہمیں اب حج کرنا ہے۔ اب تک حج فرض نہیں ہوا تھا، ہے نا؟ وہ تفصیلی جب ہم سیرت کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری باتیں رکھیں گے۔ ابھی تو چونکہ اجمالاً ہو رہا ہے، شارٹ میں ہم آپ کو سیرت بیان کر رہے ہیں مختصراً، کہ یہ 5-6 دنوں کی اگر کوئی آڈیو ویڈیو سن لے تو اس کو شارٹ میں پوری سیرت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور کا وہ 63 سالہ دور مکمل سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ اس لیے اس کو ہم شارٹ سیرت کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس پر جو تفصیل اور ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ ہم چاند کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب حضور نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حج کرنا چاہیے۔ ہم اس کی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج صرف اتنا بتا دوں آپ کو کہ جب پیغمبر نے شروع میں اسلام کی دعوت دی اور انفرادی طور پر دی، چھپے ہوئے طور پہ دی، تو چند لوگ اسلام لائے۔ مثلا خدیجہ لائیں، حضرت علی لائے، زید بن حارث لائے جو آپ کے غلام تھے، پھر حضرت ابوبکر لائے، پھر دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے رہے، تو ایک سے شروع ہوا، انیک تک پہنچا، پھر 200 لوگ جو ہم نے آپ کو بتایا مکے میں، پھر کچھ لوگ جو مدینے سے آتے تھے عمرے کے لیے، حج کے لیے، اس موقع پر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس میں 80 لوگ ایک موقع سے آئے تھے ہجرت سے پہلے، جو سب مدینے کے تھے۔ بہرکیف جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بنا محنت کے وہ جو کام ان لوگوں نے کیا جو مسلمان ہو کے مدینہ گئے تھے، انصار مدینہ، انہوں نے جو محنت کی اس میں پیغمبر کے پہنچنے کے بعد کل 200 مسلمان اس وقت موجود تھے مدینہ منورہ میں۔ اور پھر جب صلح حدیبیہ ہوا اور پیغمبر لے کے چلے اپنے اصحاب کو تو 1400 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 1400 لوگ تھے۔ 1-2 سے شروع ہوئے، وہاں 200، پھر مدینے میں آئے تو کل ملا کے 200 فوری ہو گئے، اس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ پھر جب حدیبیہ ہوا اور عمرے کے لیے گئے تو کل 1400 تھے، اور پھر جب فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے لیے پیغمبر اپنے اصحاب کو لے کے چلے تھے تو کتنے تھے؟ 10,000 تھے۔ اب جب حضور حج کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس عزم کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ تعداد اتنی بڑھ گئی
کہ جو لوگ راستے میں جہاں جہاں مسلمان تھے حضور کے ساتھ ہوتے چلے گئے، اور جب عرفات کے میدان میں پیغمبر پہنچے اور جب وہاں دیکھا گیا تو کل تعداد اسلام لانے والوں کی اس جگہ اور اس حجۃ الوداع کے خطبے میں پیغمبر نے جب خطبہ دیا تو کل 1.25 صحابہ کرام موجود۔ تو یہ غیر معمولی جو تعداد میں اضافہ ہوا، یہ پیغمبر کا وہ مثبت طریقہ تھا کہ جس مثبت طریقے کو پیغمبر نے اپنایا اور لوگوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ گھر کر گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ آج کے حالات میں ہندوستان میں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اسی پیغمبرانہ طریقے کو اپنائیں، اور اپنے ملک کے جو برادران وطن ہیں، اب آپ کے بچے اگر تھوڑی سی جھڑپ میں آ کر کسی کا خون کر دیں گے تو اس سے ماحول خراب ہوگا۔ ظاہر ہے اس سے دعوت آپ نہیں دے سکتے کسی کو۔ دعوت کے لیے ضروری ہے آپ کے اندر نرمی کا پہلو، وہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اس کی تربیت کریں۔ میں اس لیے ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، اور اسی میں ہمارے لوگ اس میں ناراض ہوتے ہیں کہ حضرت جب دیکھو ہم لوگوں کی کمیاں بیان کرتے ہیں، تو کس کی کہہ رہے ہیں؟ کمیاں تم میں ہے، ہم میں ہے، تو کمیاں ہم اپنی نہیں تو کیا دوسروں کی دیکھیں گے؟ تو ہم اب ضرورت ہے جو نسل نو ہے، جو ہماری نئی نسلیں ہیں، نیو جنریشن ہے، جو یہ بچے ہمارے ہیں، ان بچوں پر توجہ دیجیے۔ یہ آپ فلیٹ خریدنا بند کریے، جائیداد خریدنا بند کر دیجیے۔ آپ جتنا خرچ ہو اپنے بچوں کی اعلیٰ معیاری تعلیم اور اس سے زیادہ اس کی تربیت پر توجہ دے دیجیے۔ یہ بچہ اگر تربیت سے آپ کے اگر یہ انمول ہو گیا نا، تو کل وہ دور نہیں ہے دن کہ جو لوگ آپ سے بھاگ رہے ہیں وہی لوگ آپ کے قدموں میں آ کے گر جائیں گے۔ یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے، ان پیغمبرانہ طریقوں کو اپنائیے، اور یہ کب اپنائیے گا؟ جب آپ پیغمبر کی سیرت پڑھیے گا، سنیے گا، تعلیم لیجیے گا، اور پھر اس کو اپنے بچوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم کی بارشیں فرمائے، اور ہم سب کو پیغمبرانہ طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق بخشے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔